اچھا، اس حوالے سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اولاد کی تربیت جب اتنی ضروری اور اہمیت رکھتی ہے تو آیا یہ والدین کے لیے اور معاشرے کے لیے جو بچے کی تربیت ہے، کسی فرد کی تربیت ہے، وہ کس طرح باعث رحمت ثابت ہوگی؟ میں چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب اس پر کچھ ارشاد فرمائیں، مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ والدین کی تربیت، اولاد کی تربیت کیسے معاشرے کے لیے اور والدین کے لیے باعث رحمت بنتی ہے، جب ہم اس اعتبار سے جائزہ لیتے ہیں تو دیکھیے، پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ایک تربیت یافتہ فرد، ایک مہذب فرد، با اخلاق فرد، با کردار فرد، وہ پورے معاشرے کے لیے رحمت ہے، خاندان کے لیے بھی رحمت ہے، والدین کے لیے بھی رحمت ہے، اور پورے معاشرے اور قوم کے لیے بھی رحمت ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کوئی بد کردار بچہ، جوان، فرد، بد اخلاق، کرپٹ، بددیانت، جھوٹا اور ایسی اخلاقی اور عملی بیماریوں کا شکار، تو وہ معاشرے کے لیے عذاب ہے، وہ خاندان کے لیے عذاب ہے، وہ اس والدین کے لیے عذاب ہے۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ اولاد کی تربیت ان خطوط پر کی جائے کہ جہاں وہ خود ان کی اپنی زندگی بھی سنور جائے، وہ خود اپنی زندگی کو بھی ایسا بنا لیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان سے راضی ہو جائے، پھر وہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، نیک نامی کا سبب اور ذریعہ بن جائیں، پھر وہ معاشرے کے لیے آسودگی کا ذریعہ بنیں، خوشحالی کا ذریعہ بنیں، معاشرے کے لیے امن اور سکون اور راحت کا باعث بنیں، نہ کہ کسی زحمت کا باعث بنیں۔ تو لہٰذا معاشرے کے لیے ایک مہذب اور تربیت یافتہ بچہ، جوان، فرد، وہ کس قدر باعث رحمت ہو سکتا ہے، یہ ایک ایسا طویل موضوع ہے کہ اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ تربیت اولاد کی اس اہمیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس طرف آنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی والدین ایسے نہیں ہوں گے کہ جو یہ چاہتے نہ ہوں کہ ان کی اولاد اچھی بنے۔ بالکل، بہت کم ایسے بد نصیب ہوں گے شاید کہ جو اپنی اولادوں کو خود غلط راستے پر لگاتے ہوں گے، آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے، مگر یہ کہ نادانستہ طور پر اپنی اولادوں کو غلط راہ پر لگانے والے تو بہت ہیں، ان کی تعداد بہت ہے معاشرے کے اندر جو نادانستہ طور پر اپنی اولاد کو غلط راہوں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، مگر دانستہ طور پر ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی والدین یہ خواہش رکھتے ہوں کہ ان کا بیٹا برا بن جائے۔ صحیح۔ اب پرابلم کہاں پیدا ہوتا ہے کہ خواہش تو اچھی اولاد کی ہے لیکن عمل اس کے برعکس ہے۔ اب اچھی اولاد بنے گی کیسے؟ اچھی اولاد بنے گی جب آپ خود اچھے بنیں گے۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں، خود نیک نہیں بننا چاہتے۔ یہی بات، اولاد کو سچا دیکھنا چاہتے ہیں، خود سچ نہیں بولنا چاہتے۔ اولاد کو رزق حلال کی طرف مائل دیکھنا چاہتے ہیں، خود چاہتے ہیں کہ جہاں مصلحت جیسے نظر آئے، جیسے مفاد و ضرورت پوری ہو ویسے کر لی جائے۔ لہٰذا جو بچے ہیں وہ اپنے کانوں سے سن کر تربیت کا اثر نہیں لیتے جتنا ان کی آنکھیں دیکھ کر وہ اپنی زندگی کی ڈائریکشن درست کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب بچے نے اپنے کان سے سنا اس گھر کے اندر جھوٹ بولا جا رہا ہے، غیبت ہو رہی ہے، بددیانتی ہو رہی ہے، حق تلفی ہو رہی ہے، کسی کے خلاف سازش ہو رہی ہے، پلاننگ ہو رہی ہے، تو جب بچہ یہ اپنے کانوں سے سنتا ہے کیسے توقع کی جائے گی کہ وہ بچہ بڑا ہو کر اس کا اثر قبول نہ کرے اپنے کردار میں؟ ایسے ہی اگر بچے نے اپنی آنکھ سے جو دیکھا، اس نے دیکھا کہ میرے والد یا والدہ وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، ان کے سامنے کوئی مسئلہ آ جائے وہ کبھی متفکر نہیں ہوئے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، اس میں حلال کیا ہے، اس میں حرام کیا ہے، انہوں نے کبھی بودر نہیں کیا اسے، کبھی اس کو ویٹیج نہیں دیا، کیئر نہیں کی کبھی، تو پھر کیسے ہم یہ توقع رکھیں گے اس اولاد سے کہ وہ بڑے ہو کر اپنی زندگی کے ہر قدم پر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنی فرسٹ پرائیورٹی بنائیں گے؟ لہٰذا اس کا سلوشن اس بات کے اندر پنہاں ہے کہ گھر کے اندر وہ نیکی کا ماحول پیدا کیا جائے، وہ اچھے اخلاق کا ماحول پیدا کیا جائے، وہ صالحیت اور تقوی کا ماحول پیدا کیا جائے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ والدین پیدا کریں گے، اور والدین پیدا کریں تو وہاں نفس رکاوٹ بن جاتا ہے یا ان کی جہالت رکاوٹ بن جاتی ہے۔ جہالت اور نفس کے شکنجے میں ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ خود اس راہ پر چل نہیں رہے ہوتے
اور नमूना अपनी ज़िंदगी का बच्चों को पेश नहीं कर पाते, जिसके नतीजे में फिर अगर नसीब अच्छा है और अल्लाह ने कुछ ऐसे असबाब मिन जानिबिल्लाह कोई रखे हुए हैं तो वो अच्छी राह पर चल पड़ेंगे, वरना उनके कसब का इसमें कोई अमल दखल ना हुआ, उनकी मेहनत का इसमें अमल दखल ना हुआ। तो लिहाजा एक मुहज़्ज़ब और तरबियत याफ्ता बच्चा वो वालिदैन के लिए बाइस रहमत है, मुआशरे के लिए बाइस रहमत है, उसे तैयार करना वालिदैन का फरीज़ा है, बुनियादी फरीज़ा है। लिहाजा उस फरीज़े की अदायगी को बहुस्न खूबी सर अंजाम देने के लिए ख़ुद भी पैकर खुल्क बने, खुद भी पैकर तकवा बने, पैकर नेकी बने और फिर औलाद को उस अच्छी राह पर डालें, तो अच्छी उम्मीद की जा सकती है कि हमारे मुआशरे को ऐसी तरबियत याफ्ता जनरेशन मुयस्सर आए कि ये इस दलदल से हम निकलें, ज़िवाल की, बद अखलाकी की, बदआमाली की और नेकी और तकवा की तरफ कोई ठोस सफ़र हम कर सकें। बहुत अच्छी बात है। पहले रोल मॉडल बनना पड़ेगा वालिदैन को और उन सरपरस्तों को जो तरबियत कर रहे हैं, उसके बाद वो तरबियत का मरहला जो है जब तकमील को पहुंचेगा तो एक बेहतरीन फ़र्द जो है आप मुआशरे को दे सकेंगे। एक वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा।